لنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. میں ان کا ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو میں بھی ان کا کلام لکھوں. پتہ نہیں یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں تو بخشت کو نہ تمام لکھوں. واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو عید الاضحیٰ کا مبارک اور پر مسرت دن نصیب کیا. 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کی تاریخوں میں دنیا بھر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے
اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلا کر فریضہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ دعائے دل ہے اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ اس عظیم ہستی کی یادگار ہے جن کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ امتحان در امتحان، ایک امتحان ختم ہو رہا ہے، دوسرا امتحان سر پہ آ رہا ہے، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں انہی امتحانات میں سے چند امتحانات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کے لیے گھر بار کو چھوڑنے پہ مجبور ہیں، والد کی دھمکیاں ہیں، خاندان قبیلے کنبے کو چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے سامنے پیشی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اپنی جان کو نار نمرود کے سپرد کر دیا ہے، پھر بات نہیں بنی تو اپنے وطن کو ترک کر دیا ہے، مہاجر بن گئے ہیں، انی مہاجر الی ربی، اور پھر فرعون مصر کا سامنا ہے جہاں جان بھی خطرے میں ہے، عزت بھی خطرے میں ہے۔ ان سارے امتحانات سے نکلے، اور پھر ایک امتحان یہ بھی کہ آپ کے حرم میں 2 بیویاں ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں۔ یہ سارے امتحان اللہ اپنے خلیل سے لے رہے ہیں، تبھی تو اپنا خلیل بنایا۔ ابھی یہ امتحانات ختم ہوئے تو ایک اور امتحان سر پہ آیا، اور وہ امتحان پہلے امتحانوں کی بنسبت زیادہ سخت تھا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر روایات کے اختلاف کے ساتھ 86 برس تھی یا 87 برس تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ آپ التجا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں کہ اللہ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے، بڑھاپے میں جا کے دعا قبول ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت بصورت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے، نعمت عطا ہوئی، ساتھ ہی ایک امتحان شروع ہوا، اور وہ امتحان کیا تھا؟ ابھی اس بچے نے والد سے گفتگو نہیں کی ہے، باتیں نہیں کی ہیں، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، سر پہ امتحان یہ آیا کہ اے ابراہیم اس دودھ پیچھے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے میں آپ کو ہم نے بہت تمناؤں، التجاؤں، آرزوؤں کے بعد عطا کیا ہے، اس بیٹے کو بھی لو اور اسی والدہ سیدہ ہاجرہ کو بھی لو، اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے، بیوی کو بھی لیا، بیٹے کو بھی لیا، اور ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلا کھجوروں کا یہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اور ٹھیک اس مقام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں چھوڑا جہاں قریب میں آج بیت اللہ کی عمارت واقع ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، مانگ مانگ کر کے، دعائیں کر کر کے، التجائیں کر کر کے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن آج اسی بیٹے کے لیے حکم ہے کہ اسے جنگل میں، بیابان وادی میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑتے ہیں، اور پانی کا مشکیزہ، کھجوروں کا تھیلا حوالے کر کے وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں کی، وہاں چھوڑ کر کے خاموشی کے ساتھ واپس لوٹے۔ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوگی کہ اے ابراہیم، اکلوتا بیٹا، مانگ مانگ کر کے اللہ نے عطا کیا، بڑھاپے میں ملا،
اور میں صنف نازک اس بیابان وادی میں، جنگل میں، جہاں نہ آدم زاد، نہ سبزہ، نہ کھیتی، نہ چرین، نہ پرین، کچھ بھی نہیں، یہاں کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کی طرف سے مسلسل خاموشی ہے، سوال در سوال مسلسل حضرت ہاجرہ دریافت کرتی جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے اپنے سوال کا جو انداز تھا اسے تبدیل کیا اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی اکلوتی اولاد کو، بڑھاپے کی اولاد کو یوں بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلا جائے، بتائیے کیا رب کا حکم ہے اس طرح کرنے کا؟ جب یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ نے کیا تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اسی رب کا مجھے حکم ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی ہے کہ اے ابراہیم اس اپنے دودھ پیتے بچے کو اس جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب سنیے حضرت ہاجرہ کا کیا جواب تھا۔ اللہ ہر بندہ مومن کو ایسی صفات کی حامل بیوی عطا کرے۔ یہ کنوارے بھی بولو نا آمین۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابراہیم، اگر رب کا حکم ایسا ہے، رب کی طرف سے ایسا آرڈر اور حکم ہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے اس مسئلے میں۔ اور فرمایا کہ اے ابراہیم آپ بھی پریشان نہ ہوں، وہ رب جو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر بچے کو روزی دیتا ہے، وہ رب جو پتھر کے اندر بند کیڑے کو سبز پتے کی صورت میں رزق عطا کرتا ہے، اور وہ رب جس نے آپ کو آتش نمرود میں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھا، وہ رب اس جنگل میں بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے یہ جواب تھا۔ حضرت ابراہیم لوٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پر پیچھے مڑے تو آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد آپ سے اوجھل ہو چکی۔ یہاں پر پھر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے دعائیں فرمائی، دعائیں مانگی، بڑی رکت آمیز پرسوز دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ ابراہیم میں قرآن ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے میرے مولا میں نے اس بیاب و گیا وادی میں، اس سنسان جنگل میں اپنی کچھ اولاد کو چھوڑا ہے، کیوں؟ عند بیتک المحرم، آپ کے محترم عزت والے گھر کے پاس آپ کے حکم کی تعمیل میں۔ یہ دعا مانگی ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ چونکہ وہاں پر کھانے کا انتظام نہیں تھا، دنیا کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ توجہ طلب بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعا یہ نہیں ہے کہ اے مولا اس بیاب و گیا وادی میں میری اولاد کے لیے رزق کا انتظام کر دے، کھانے کا انتظام کر دے، پانی کا انتظام کر دے، یہاں پر کوئی مونس اور غمخوار ہو جائے، آبادی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کوئی دعا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کی سب سے پہلی دعا تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اس مقام پر تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میری اولاد نماز کی پابند بن جائے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ اولاد کے لیے والدین کو سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، بعد میں دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے مولا میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ پھر آگے دعا مانگی کہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ تو دین کو ہمیشہ پہلے رکھنا چاہیے، دنیا کو بعد میں۔ اولاد کے حوالے سے جب بھی سوچیں تو پہلے اس کی دنیا کے بارے میں نہیں، اس کے دین کے بارے میں سوچیں کہ اس کے دین کا کیا ہوگا، اس کی نماز کا کیا ہوگا، یہ اچھا مسلمان کیسے بنے گا، یہ اچھا انسان کیسے بنے گا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشکیزہ حوالے کیا تھا، جو تھیلا حوالے کیا تھا، اس نے کتنا عرصہ چلنا تھا، ایک نہ ایک دن وہ پانی بھی ختم ہوا، وہ کھجوریں بھی ختم ہوئی۔ اب اس سے اگلی بات تھی کہ ان کے کھانے کا کیا ہوگا، پیاس میں کیا ہوگا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کیسے بیتاب ہوئیں، کیسے اضطرابی کیفیت میں صفا پہ گئی، پھر مروہ میں گئی، نشیبی جگہ پہ جہاں پر حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پہ دوڑی، 7 چکر لگا لیے، حضرت جبریل آ گئے، چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ساری تفصیل اپنی جگہ پھر کبھی، لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنی اکلوتی اولاد کو اور اپنی زوجہ مطہرہ کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم بغیر کسی چوچرا، بغیر کسی تعویل اور ہیلے کے وہاں پر چھوڑ کر کے کامیاب ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال آتے، پتہ کرتے اپنے بچے کا بھی اپنی بیوی کا بھی، ہر سال آتے، کچھ دن رہتے، واپس چلے جاتے۔ یوں چلتے چلتے وقت گزر رہا تھا، حضرت ابراہیم پروان چڑھ رہے تھے۔ تقریباً 12 سال گزر چکے، ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حسب عادت تشریف لائے۔ آپ رات کو سوئے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کی شب تھی، 8ویں شب۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پریشان ہو گئے۔ اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا، 10ویں شب کو پھر یہی خواب دیکھا، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعمیل کے حوالے سے اپنے بیٹے سے گفتگو فرمائی۔ کیونکہ یہ معاملہ کیا تھا، 2 طرفہ تھا، جہاں پر حضرت ابراہیم کا معاملہ تھا وہیں پر بیٹے کا بھی تھا۔ کیونکہ 2 طرفہ معاملہ تھا تو بیٹے سے اس کو ڈسکس کیا، مکالمہ کیا، اور قرآن پاک نے اس مکالمے کو ذکر کیا سورہ صافات میں۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے گویا ہوئے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تو میرا خواب ہے، یہ تو میں نے دیکھا ہے، یہ تو خواب میں مجھے حکم ہوا ہے، فانظر ماذا تری، اب تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے، فانظر ماذا تری۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا جواب دے رہا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد، اے میرے بابا، افعل ما تؤمر، جیسے آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ ایسے کر گزریے، افعل ما تؤمر، آپ ایسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ کا حکم اسی طرح تھا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اس مسئلے میں، انشاء اللہ من الصابرین۔ ذرا یہاں رکیے، حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا جنگل میں، حضرت حاجرہ کا جواب کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ آج وہی جملہ قربانی کے وقت حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل خود نہیں بول رہے تھے بلکہ ماں کے دودھ کی تاثیر بول رہی تھی، ماں کے دودھ کی تاثیر بول رہی تھی، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وقت کے نبی ہیں، یہاں پر انشاءاللہ کے لفظ سے یہ بھی بتلا دیا کہ ہوگا وہی جو رب جائے گا، انشاءاللہ من الصابرین۔ چنانچہ یہ مکالمہ قرآن پاک نے نقل کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، دونوں باپ بیٹا قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچے، قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا، وتلہ للجبین۔ یہ جو مکالمہ تھا نا باپ بیٹے کا، اور یہ جو منظر تھا کہ باپ بیٹے کو لٹا رہا تھا، اصل قربانی یہ تھی۔ باقی وفدیناہ بذبح عظیم، یہ تو فدیہ تھا، قربانی تو یہی تھی جو باپ بیٹے کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا، اور یہ جو منظر تھا۔ تو جب یہ منظر ہوا، وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اکلوتے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا، تو اب اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم،
اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب آپ نے دیکھا تھا، جو حکم ہم نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے، 100/100 نمبر لے گئے۔ اب کیا ہے؟ اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پر اب مینڈے کو ذبح کریں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آپ ذبح تو بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو کریں گے جو جنت سے آیا ہے، لیکن ثواب آپ کو بیٹے کی قربانی کا عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد وہ مکالمہ تھا، قربانی اصل وہ تھی جو باپ بیٹے کا مکالمہ تھا، اور وہ منظر تھا کہ باپ بیٹے کو پہلو کے بل لٹا رہا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چلاؤں۔ بیٹا تیار تھا قربان ہونے کے لیے، باپ تیار تھا قربان کرنے کے لیے، لیکن حکم آیا نہیں، قد صدقت الرؤیا، بس امتحان میں کامیاب ہو گئے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اور یہ قربانی کا واقعہ تھا، اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوا، اتنا مقبول بنا کہ اللہ نے قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھ دیا، اور فرمایا جب تک حضرت ابراہیم کا ماننے والا اور میرے حبیب کا ماننے والا دنیا میں موجود ہوگا، وہ سنت ابراہیمی کو تازہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ آج جو قربانیاں ہوں گی وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ اسی کا سلسلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کو جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جب لٹاتے ہیں، اس وقت کی جو دعائیں منقول ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے لٹائیں تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے، اور ان دعاؤں میں کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو انی وجہت وجہی للذی، تیرے حوالے کر دیا، تیری طرف متوجہ کر دیا، حنیفا مسلمہ، بالکل یکسو ہو کر کے، بغیر دائیں بائیں پھرے، بالکل یکسو ہو کر کے اور مسلمان ہو کر کے، وما انا من المشرکین۔ اور پھر قل ان صلاتی، میری نماز، میری بدنی عبادت، ونسکی، میری قربانی، میری مالی عبادت، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد جانور کو جب ذبح کریں گے، اللہم منک ولک، اور تکبیر پڑھ کے جب ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد جو دعا نقل فرمائی ہے اس دعا کو اصل میں ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہم تقبلہ منی، اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے قبول کر لے، اور اگر دوسرے کی طرف سے کرنی ہے تو منہ، منی کی جگہ منہ، اللہ اس کی طرف سے، کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم، جیسا کہ تو نے قربانی کو قبول کیا تھا اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی، وَمِنْ حَبِيبِكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا تھا، تو ایسے ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ یہاں پر جو دعا ہے اللہم تقبلہ منی، یہ بھی نہیں وہ دعا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ 15واں رکوع، سب سے پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کیا دعا تھی؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اشارہ فرمایا کہ اتنا بڑا کام کیا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، لیکن اس کی نظر میں یہ بڑا نہیں ہے، اس لیے اس پر مجھے فخر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں اکڑ پن نہیں ہے میرے اندر۔ ربنا تقبل منا، میرا کام تھا گھر کو بنانا، میں بنا چکا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس جانور کی گردن پہ چھری چلانا میرا کام تھا، میں نے کر دیا، اب آپ اپنا کام کیجئے کہ اس میری قربانی کو قبول کر لیجئے، اللہم تقبلہ منی۔ پھر یہ جو جانور کی قربانی ہے، جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، یہ تو ایک اس کا جسم ہے، قربانی کا ظاہر ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحج میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
کہ اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کا، اور نہ گوشت پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، احراق دم خون بہانا، اور نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں تقوی کو دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت سے جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ گویا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم میں اشارہ فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جانور کتنا قیمتی ہے، اور نہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے پیسوں کا خریدا ہے، اور نہ مجھے اس سے غرض ہے کہ گوشت کتنا نکلا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرا بسیرا کتنا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، میں تقوی کو دیکھتا ہوں، اور یہ تقوی مقصود ہے۔ اور جب جانور کی گردن پہ چھری چلائیں تو اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت ہے، تیرے دل میں جذبہ کیا ہے؟ کیا تیرے دل میں یہ جذبہ اور یہ کیفیت تیرے دل میں موجود ہے کہ مولا آج جس طرح تیرے حکم کی تعمیل میں اس جانور کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اگر وقت پڑا تیرا حکم آیا تو میں اپنی ناجائز خواہشات پر ہی یوں ہی چھری چلاؤں گا۔ آج جیسے میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، ضرورت پڑی میں اپنے والدین کو بھی قربان کروں گا، ضرورت پڑی میں اپنی اولاد کو بھی قربان کروں گا، ضرورت پڑی میں مال و دولت کو بھی قربان کروں گا، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی تیرے حوالے کر دوں گا اور تیری راہ میں قربان کروں گا۔ فرمایا یہ روح ہے قربانی کی، کہ اس جذبے کے ساتھ قربانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ فرمایا جب اس جذبے کے ساتھ قربانی ہوگی اور اس جذبے کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے گا، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بظاہر تو جانور ذبح ہو رہا ہوگا، لیکن ثواب بیٹے کی قربانی کا عطا ہوگا۔ بظاہر جانور ذبح کیا ہے، آج تصور کریں، ذرا سوچیں، ویسے ہی اگر کوئی آپ کو کہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا لیکن ذبح نہیں ہوا، چھری چلائی بھی لیکن ذبح نہیں ہوا، ایسے اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ اپنی اولاد کی گردن پہ چھری چلائیں، صرف چلے گی نہیں، آپ صرف یہ منظر پیش کریں، یہ سوچ کر کے انسان ڈرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ آپ جانور کی قربانی کریں گے، بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کروں گا، لیکن جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ماہ ہذہ الاضاحی، یہ جو قربانی ہے، یہ جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ پھر سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا، بلکہ صحابہ نے سوال کیا، قالوا جمع کا صیغہ، یا رسول اللہ اگر اون والا جانور ہے، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگر اس کے جسم پر اون ہے تو اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے ایک اجر، ایک نیکی ہے۔ تو یہ اس قربانی کی جب اس جذبے کے ساتھ قربانی ہوگی تو اس کے بدلے میں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کو جتنا اہم ترین عمل ہے اتنے ہی آداب کے ساتھ سنتوں کی رعایت کر کے اس سنت کو اور اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اس میں بنیادی طور پہ جو ہم سے غلط فہمیاں جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو ہم بعض ٹائم 4 رگیں کاٹنے کے بعد، جو 4 رگیں ہیں، 2 خون کی رگیں ہیں، سانس کی رگ ہے، اور اسی طرح چوتھی رگ جو خوراک کی ہے، ان 4 سے تجاوز کر جاتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ پر تو یہ دیکھا کہ کلہاڑا لاؤ جی، ٹوکا لاؤ جی، ٹوکا مارتے ہیں وہاں پر، اور پھر وہ وہاں پر نوک مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ 4 رگیں کٹ گئی، جانور کو چھوڑ دو، آہستہ 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 اس کا خون نکلتا رہے اور اس کی سانس نکلتی رہے۔ آپ جب یہ نوک ماریں گے تو اس سے جانور کو اضافی تکلیف ہوگی جو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے 4 رگیں کٹ گئی، اس جانور کو چھوڑ دیں، اور اس وقت تک اس کو دوبارہ ہاتھ نہ لگائیں چمڑی وغیرہ کی طرف، جب تک کہ وہ بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے۔
بالکل روح نکل نہ جائے اس کے بعد. اور اس میں طبی طور پر بھی نقصان ہے کہ اگر خون مکمل طور پر نہ نکلا جانور سے تو اس کا طبی طور پہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. پورے گوشت میں اس خون کے جراثیم سرایت کرتے ہیں اور پھر بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے خوب ٹھنڈا ہو جائے جانور, اس کے بعد پھر اس کو ذبح کریں. پھر ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اندازے کے ساتھ شرکاء کے اندر گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. مثلا شریک ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, گھر کے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن جیسے محلے میں 5-7 بندے اکٹھے ہو گئے, ایک جانور کو ذبح کر دیا, شریک ہیں, تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ اندازہ, اس میں تول کر کے برابر سرابر جو شرکاء کا حصہ ہے بالکل برابر. اور جو باقی گوشت ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو کل جو جتنا بھی گوشت ہے نا اس کی 3 ڈیریاں بنائی جائیں. ایک اپنے عزیزوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, دوسرا غریبوں فقیروں محتاجوں کے لیے, اور تیسرا حصہ شرکاء کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. تو یہ 3 ڈیریاں بنا کر کے ان کو تقسیم کرنا یہ مستحب عمل ہے. اگر سارا کھاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. سارا اگر صدقہ کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے بنا کر کے ان کو تقسیم کیا جائے. یہ قربانی ہے, جب اس طریقے سے ان آداب کے ساتھ قربانی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز یہ اللہ کی ہاں قبولیت کا درجہ بھی پائے گی. اور انشاءاللہ جو احادیث میں اس کے فضائل اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ثواب کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے, تو نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر جو بھی نماز ہے اس کی نیت, ویسے نیت جو ہے نا سیدھی بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یہ جو ہم نماز جنازہ کھڑا ہونے سے پہلے, جنازے کی نماز شروع ہونے سے پہلے اعلان کرتے ہیں جی یہ نیت کر لو مخصوص, حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں کسی جگہ پر بھی کوئی الفاظ منقول نہیں ہیں نیت کے, کسی بھی نیت کے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو, کہ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا آپ کی نیت ہو گئی. لیکن پھر بھی کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نیت دل کے ارادے, دل کا ارادہ کیا کرنا ہے, کیا نیت کرنی ہے, تو اس میں یہ بات ہے زبان سے اگر دہرائیں تو وہ یہ ہے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ 6 تکبیروں کے ساتھ, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے, قبلہ رخ میرا منہ ہے, بس یہ نیت کر کے جو ہے ہم نماز شروع کریں گے. اور جو نماز کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عام نمازوں کی طرح ہم تکبیر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے جیسے نماز کے شروع میں کرتے ہیں, اور پھر ثنا پڑھیں گے. ثنا مکمل ہونے کے بعد دوبارہ تکبیر کہیں گے. 2 تکبیریں جو ثنا کے بعد والی ہوں گی ہاتھ اٹھائیں گے لیکن ہاتھوں کو باندھیں گے نہیں, ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. جب تیسری تکبیر کہیں گے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھیں گے, اور پھر قرات ہوگی سورۃ الفاتحہ, ساتھ کوئی سورت قرآن پاک کا کوئی حصہ. پھر پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ بالکل آغاز میں عام نمازوں کی طرح قرات ہوگی. جب قرات مکمل ہو جائے گی پھر 3 تکبیریں ہوں گی. ان 3 تکبیروں میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے, لیکن تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے, کھلا رکھنا ہے. اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے. اور یوں باقی نماز کا وہی طریقہ انشاءاللہ, نماز کے بعد خطبہ عید, اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا. اللہ تعالی ہم سب کی صحیح جمیلہ کو